رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ میں سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے کہ سب سے بڑی سورت ہے اور سب سے اہم سورت ہے اور قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ اس کی جگہ قرار پائی، تو یہ ایسا کیوں ہے، اس پہ مختصر سی بات کروں گی انشاءاللہ۔ چنانچہ اس صورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا ساتھ تعلق ہے۔ اجمال یعنی خلاصہ، یعنی قرآن کی تمام صورتوں میں دین حق کے جو مقاصد بتفصیل بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں انہی کا اجمال ہے، یعنی خلاصہ ہے باقی قرآن کا۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ بھی پڑھ سکے، صرف اس صورت کے مطالب ذہن نشین کر لے، تب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی جو مقاصد ہیں وہ معلوم کر لے گا۔ اور یہی سورہ فاتحہ ہے جو کہ تمام قرآن پاک کی جو تمام تفصیل ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس پہلو پر غور کیا جائے کہ اس میں تعلیم نہیں دی گئی، کوئی حکم نہیں دیا گیا، اس کا جو پیرایا ہے وہ دعائیہ ہے۔ دعائیہ انداز میں نا انسان کو یہی چیز پیش کی گئی ہے اور یہی اس کو خاص بناتی ہے، اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی، یعنی قرآن پاک کی جو تفصیل ہے اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کا جو خلاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت تھی۔ وہ مصلحت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا سادہ خلاصہ بھی ہو، جسے ہر انسان بآسانی ذہن نشین کر لے اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے۔ اور یہ اس کی دینی زندگی کا دستور اور عمل اور خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس صورت کا ذکر کرتے ہوئے سبع من المثانی کہہ کر اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ دیکھو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے میں اس کی نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ یعنی کہ جب فرشتہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کی تو پھر فرمایا کہ آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو اور نہ اس کی امت کو یہ تحفہ دیا گیا ہے، تو ایک ناقص اور ذہن ہونے کے ناطے اس طرف بھی ذہن کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اس کا اتنا بلند مقام سب سے بڑی کیوں قرار دیا گیا کہ نماز جو ہماری زندگی کا لازمی جز ہے، یہ اس نماز کا جز قرار دی، اس نماز کا لازمی حصہ بنا دی، یعنی کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر جو انسان اپنے رب کے آگے جھکتا ہے تو اس میں اس صورت کو لازمی قرار دیا گیا۔ یعنی کہ کوئی شخص کتنا ہی نادان، کم ذہن، ان پڑھ ہو، کم فہم ہو، لیکن ان چند سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا، اگر اس کے اندر جستجو ہے، تڑپ ہے، تو اس کے لیے کچھ دشوار نہیں، آسانی سے وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تڑپ ہونی چاہیے اور یہ فہم اور ادراک بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے کہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو اس صورت کو روزانہ کی بنیاد پہ نماز کا حصہ بنا کر اللہ نے انسانیت پہ کتنا بڑا احسان کر دیا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا، جب بھی اس نے دین کا بنیادی سبق حاصل کر لی، یعنی کہ اگر سورہ فاتحہ کو آپ اس کے مطالب کو، اس کے معنی کو ذہن نشین کر لیں اور باقی قرآن نہ بھی پڑھیں، تو دین حق جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا سبق ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ پا لیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا سمجھنا ناگزیر ہوا۔ نماز کی دعا اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ نماز میں ہر طرح کی صورتیں آگے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ اپنی جگہ پہ قدم جما کے مضبوطی سے کھڑی ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو سب سے بڑی سورت قرار دیا گیا، اور اسے سورۃ الصلاح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحابہ کرام بھی اس کو سورہ الصلاح کہتے تھے۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے، اپنی زندگی لگا دے، مزید معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، تو بصیرت کا ذریعہ ہوگا، لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کی۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات کروں گی، اور آپ سے درخواست کروں گی کہ امت مسلمہ اور خاص طور پہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو پھر سوچئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس قدر راندہ درگاہ بندے ہیں، کیونکہ اس نے تو یہی کہا ہے نا کہ امت مسلمان جو ہے وہ جسم واحد کی طرح ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا وجود اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے اندر تو بہت زیادہ تڑپ ہے ان کے لیے، بہت زیادہ۔ اگر میں بھلا کے نہ رہوں تو میں شاید پاگل ہو جاؤں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیجیے، ربنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے، کیونکہ وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ اگر کسی میں ذرا سی بھی ایمانی چیز ہونی چاہیے اور انسانیت کا، تو اس کو ضرور تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے آپ دعا گو رہیے۔ آپ سب میری دعاؤں میں، اور بس انشاءاللہ اس سے آگے بھی اس پہ بات ہوگی۔ والسلام، دعا گو، سائرہ خان۔